الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. ناظرین السلام علیکم. العباس ٹی وی کی طرف سے آج ایک پروگرام تعزیتی پروگرام جو ہے وہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج کے اس پروگرام میں میرے ساتھ شریک گفتگو رہیں گے جناب قبلہ مولانا ملک وسیم عباس صاحب. اور جیسا کہ آپ تمام احباب علی قدر کے نالج میں ہوگا کہ آج پاکستان میں دو بڑی اہم معزز شخصیات کا انتقال ہوا ہے، اور دونوں حضرات جناب مولانا پروفیسر سید اعجاز حسین نقوی صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور دوسری معروف خطیب جناب مولانا سید منتظر عباس نقوی صاحب جن کا تعلق اسلام آباد سے تھا. ان دونوں ہستیوں کا آج انتقال ہوا ہے، اور قوم ملت جعفریہ جو ہے وہ ایک عظیم سرمایہ سے آج محروم ہو گئی ہے. بے شک. میں جناب چونکہ میرا خود تعلق جو ہے وہ اسی علاقے سے ہے، اور پروفیسر اعجاز حسین نقوی صاحب قبلہ کا تعلق چونکہ ضلع سیالکوٹ سے ہے، بلکہ جہاں تک میرے علم میں ہے، اور یہ جب قبلہ مولانا منتظر عباس نقوی صاحب ایک دفعہ ہمارے ہاں یہاں در عباس پہ تشریف لائے، اور انہوں نے خمسہ مجالس یہاں پہ جو ہیں ان سے خطاب فرمایا در عباس اہل بیت سینٹر پہ اس وقت. اور اس دوران گفتگو جب ان سے تعارف ہوا تو انہوں نے مجھے یعنی تفصیل سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں خود قبلہ جو ہیں وہ جوانی میں اب ان کے کچھ جو دور ہے وہ سیالکوٹ میں ان کا گزرا ہے. اچھا. لہذا اگر یہ کہا جائے کہ ہر دو شخصیات جو اس دنیا سے آج تشریف لے گئی ہیں، ان دونوں کا تعلق سیالکوٹ سے بہر صورت رہا ہے. قبلہ مولانا سید اعجاز حسین نقوی صاحب جو ہیں یہ 1927 میں سیالکوٹ کے ساتھ ملحقہ ایک گاؤں ہے عمران والی، وہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی ہے. اچھا. اور ان کے جو جد بزرگوار تھے مولانا جناب سید چراغ علی شاہ صاحب، وہ پہلے فرد تھے ان کے خاندان کے جنہوں نے مکتب تشیع قبول کیا، ماشاءاللہ. اور اس کے بعد ان کی وجہ سے پورے علاقے میں شیعت جو ہے وہ پھیلی، ان کی تبلیغ کا اثر تھا. اور قبلہ مولانا اعجاز نقوی صاحب کے والد بزرگوار جو ہیں یہ مندرہ والے تشریف لے آئے. اچھا. اور حکمت ان کا پیشے کے حوالے سے بڑے حاذق حکیم تھے، علاقے کے چند معروف اور نامور حکماء میں ان کا شمار ہوتا تھا. جناب سید مظہر حسین نقوی صاحب قبلہ مرحوم مغفور، اور اس کے بعد پروفیسر اعجاز نقوی صاحب ابتدا میں جامع المنتظر میں قبلہ رہے، پھر جامع المنتظر میں جناب شیخ اختر عباس صاحب ان کے اساتذہ میں تھے مرحوم مغفور جی. اور اس کے بعد پھر یہ خواجہ لطیف انصاری صاحب کے ساتھ یہ دارالمحمدیہ میں انہوں نے ایز اے مدرس فرائض انجام دیے. اس کے بعد انہوں نے 2-3 ماسٹر جو ہیں وہ پنجاب یونیورسٹی سے کیے، جن میں ایم اے اردو، ایم اے فلسفہ، ایم اے عربی، یہ تمام علوم اسلامیہ، ایم اے اسلامک اسٹڈیز میں انہوں نے کیا. اور پھر یہ علامہ اقبال میڈیکل کالج، اپنا علامہ اقبال ڈگری کالج سیالکوٹ سے یہ منسلک ہو گئے باقاعدہ لیکچر کی حیثیت سے. اور پھر جب ریٹائر ہوئے ہیں تو میرے خیال میں یہ مرے کالج میں بھی رہے کچھ عرصہ، جو معروف ہے علامہ اقبال کے کالج کے حوالے سے. تو یہ مرحوم، اور ان کی تصنیفات بہت سی ان کی تصانیف ہیں جن میں معروف جو ہے ایک تو بیعت رضوان پہ ان کی کتاب جو ہے بڑی معروف کتاب ہے، بیعت رضوان ہی اس کا نام ہے. اور دین و عقل ایک کتاب لکھی، پھر اس کے بعد کفیل رسالت، ایمان اور علی، پھر سیرت رحمت اللہ عالمین سرکار سرور انبیاء سید الانبیاء پہ کتاب ان کی موجود ہے. پھر اس کے بعد الوضو فی کتاب و سنہ کے نام سے ایک ان کا یعنی ان کی کتاب موجود ہے، اور بہت سی ان کی دینی خدمات. پھر وہ بلال مشن جو ممباسا افریقہ میں ہے، کھوجا کمیونٹی کا ایک بہت بڑا سینٹر تھا، اور وہ وہاں انہوں نے بنیاد جا کے انہوں نے اور خواجہ لطیف انصاری صاحب نے اس ادارے کی بنیاد رکھی امامیہ مشن کی. تو یہ ہے. قبلہ ایک کال آ رہی ہے قبلہ مولانا تلمیذ الحسن صاحب کی، اور یہ اگر اجازت دے تو جی ضرور. السلام علیکم قبلہ مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے مزاج ہیں حضور؟ خیریت سے ہیں؟
جی قبلہ، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ دو بڑی محترم شخصیات پاکستان سے علماء کرام میں، ایک قبلہ مولانا سید اعجاز حسین نقوی صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے تھا، اور جناب قبلہ مولانا منتظر عباس نقوی صاحب، دونوں علماء آج ان کا جو ہے انتقال ہوا ہے، اور یہ قوم کے لیے بہت بڑا سانحہ اور المیہ ہے. قوم دو بہت عظیم ہستیوں سے آج محروم ہو گئی ہے. تو اس سلسلے میں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمانا چاہیں تو. ہاں، میں اجاز نقوی صاحب کا تو میں نے نام سنا ہے، جی لیکن پرسنلی میری ملاقات نہیں تھی. بہرحال جہاں بھی عالم رہتے ہیں ہمارے لیے بہت قیمتی سرمایہ ہیں، کہ ان کے علم سے پوری قوم، پوری ملت استفادہ کرتی ہے، فائدہ حاصل کرتی ہے، فائدہ اٹھاتی ہے، اور وہ اہل بیت کے مشن کو پائے تبدیل تک پہنچاتے ہیں، اہل بیت علیہ السلام کے ذکر کو عام کرتے ہیں. اور ہر شخص جو ہے، ظاہر ہے کہ یقیناً ان کا دنیا سے چلا جانا ایک عظیم سانحہ ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ روز روز پیدا نہیں ہوتے. انسان بڑی مشکل سے یہ ظاہر گلشن اس میں کیوئی سے باہر آتی ہے، اور یہ ہستیاں جو ہیں ظاہر ہے اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. لیکن منتظر عباس صاحب سے میری واقفیت بہت پرانی تھی، جی تقریباً 50 سال سے میں ان سے واقف تھا. جی اور میں شروع میں جب میں پاکستان میں میرا قیام تھا اس وقت سے ان کو جانتا تھا، اور مجھ سے بڑے تعلقات تھے. اور میں ان کے گھر بھی جب بھی میں اسلام آباد گیا ہوں تو بارہا ان کے گھر پہ میرا جانا ہوا. وہ ماشاءاللہ صاحب علم تھے، اور ان کی لائبریری بھی بڑی اچھی تھی. میں نے دیکھی جو مکان کا ان کا بالائی حصہ تھا وہ پوری حصہ کتابوں سے بھرا ہوا تھا. بڑے صاحب مطالعہ تھے. انہوں نے قریب میں ایک مسجد بھی بنوائی تھی گھر کے بالکل نزدیک، جو ان کا بہت بڑا کارنامہ تھا. اس ایریے میں بالکل سڑک کے کنارے بہت زبردست مسجد انہوں نے تعمیر کرائی تھی، اور وہاں کے جتنے بھی رہنے والے تھے اس میں وہ شامل تھے. اور وہ اس سلسلے میں بھی کار خیر بہت سے انہوں نے انجام دیے. اور تقریر کی دنیا میں ان کا ایک نام، ایک مقام تھا، اور واقعی انہوں نے بہت عمدہ اور خوبصورت انداز میں تقریر کا حق ادا کیا. اور ان کے اندر جو ایک جاذبیت اور کشش تھی وہ میں نہیں بھول سکتا کہ جب بھی وہ گفتگو کرتے تھے تو ان کے اندر ایک شخصیت میں جذابیت کی کیفیت آئی تھی. اللہ تعالیٰ ان کو جوار معصوم جگہ دے. اور یہ ہمیں ظاہر ہے کہ صبر جو ہے یہ ہمیں ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کی چلا جانا یہ معمولی بات نہیں ہے. یقیناً جو عالم کی موت ہوتی ہے وہ عالم کی موت بن جاتی ہے. اور یہ خطیب بھی تھے، بڑے اچھے ذاکر بھی تھے، اور بہت ہی ظاہر ہے کہ ان سے ہر جگہ امریکہ میں تو بہت بارہ تشریف لایا کرتے تھے اور لوگوں نے استفادہ کیا. اللہ تعالیٰ ہماری معصوم جگہ دے اور پوری امت کے سامنے اپنا عزیت پیش کرتے ہیں. بہت شکریہ حضور، بہت شکریہ قبلہ. تو جناب منصر عباس نقوی صاحب کی شخصیت بھی بڑی شفیق اور بڑی ہنسمکھ، بہت پیار والی شخصیت تھے. آج میں سوشل میڈیا پہ میر حسن صاحب کا ایک ذاتی جو ایکسپیرینس تھا انہوں نے شیئر کیا ہے قوم کے ساتھ ان کا، کہ وہ فرما رہے تھے کہ پہلی ملاقات میری ان سے جب ہوئی تو میں نے کہا کہ قبلہ حضور، اور یعنی ادب سے ظاہر ہے کہ وہ بڑے باادب ہیں میر صاحب، اس معاملے میں بزرگوں کا بڑا احترام اور علماء کا بڑا احترام ان کے مد نظر ہمیشہ مولا انہیں سلامت رکھے. وہ بہت باادب شخصیت ہیں. تو انہوں نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا قبلہ، تو ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ عزیزم تم میرے عزیز ہو، مجھے کسی رشتے سے مخاطب کرو. یعنی یہ بڑے شفیق اور بڑے، مجھے بھی آج جب میں نے ان کا یہ پوسٹ نظر سے گزری تو مجھے یاد آ گیا، اور کہ جب یہاں ہیوسٹن میں تشریف لائے تو میں انہیں 80 سے میرا ان سے جو ہے جی وہ ایک تعلق وہ رہا. یہ اس وقت انٹیلیجنس بیورو میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر تھے، ہیڈ کوارٹر میں بیٹھتے تھے روزگار کے حوالے سے، چونکہ سرکاری ملازم تھے وہ. تو خواجہ مسرور صاحب اس وقت ڈائریکٹر تھے انٹیلیجنس بیورو کے، اور وہ آئی جی بھی رہے پنجاب کے. تو میری ان سے میرا خود اس وقت مجھے ایک مرحلہ درپیش تھا، تو اس قومیات کے حوالے سے جانا آنا میرا تھا. تو پہلا تعارف ہوا. میں نے ان کی جب تقاریر سنی تو انتہائی متاثر کن شخصیت، یعنی دلائل و براہین اور ایک پوری جامع قسم کی
ان کی یعنی مجلس ہر مجلس ایسی ہوتی تھی درست کوئی اور شک شیعہ سنی تمام لوگ مجمع میں شامل ہوتے تھے, بے کسی شک. کی دل آزاری کا باعث نہیں بنتے تھے, دلیل سے گفتگو فرماتے تھے اور اپنے مذہب حقہ کی جو ہے وہ تبلیغ کے لیے انہوں نے کبھی یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں قبلہ پروفیسر اعجاز حسین نقوی صاحب بھی اس میں شامل ہیں بے شک. کہ اتحاد بین المسلمین کے شدید قسم کے دائی اور سرخیل رہے ہیں, درست. لیکن اپنے مذہب کو نہ چھپایا نہ گھٹایا, جی 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 اپنے عقیدے کا برملا اظہار اظہار کیا, کیا. بے شک. عزاداری امام مظلوم کے فروغ میں بڑے یعنی انتہائی جو ہے ان کی خدمات جو ہیں وہ ان کی موجود ہیں, بے شک. اور یہ بڑے لوگ تھے قبلہ. درست. اب تکلیف یہ ہو رہی ہے جہاں ایک تو ان سے ذاتی تعلق کے حوالے سے ہے, تو جب یہاں ہیوسٹن تشریف لائے تو مجھے انہوں نے درگاہ پہ, ہم اس پرانی بلڈنگ میں تھے کرائے پہ, تو مجھے میر صاحب کے حوالے سے یہ بات یاد آئی کہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اسی مجھے وہ انداز یاد ہے ان کا, صحیح ہے. بڑے دھیمے لہجے سے بات کرتے تھے, بڑی تو شفیق لہجے میں, تو مجھ سے فرمانے لگے کہ عامر میاں دل بہت خوش ہوا ہے جو آپ نے کام شروع کیا ہے, صحیح ہے, اور جس انداز سے آپ کام کر رہے ہیں, لیکن ہماری قوم میں یہ معاملات چلتے نہیں ہیں اس انداز سے, خدا تم لوگوں کو نظر بد سے بچائے. آمین. اور ایک دعا دی اور اس کے بعد مطلب اپریشیٹ کیا. ایک انہوں نے مجھ سے جو اہم بات میرے ساتھ انہوں نے گفتگو کے دوران, ہم سفر کر رہے تھے ساؤتھ میں گئے ہوئے تھے کسی جگہ پہ, تو تشریف لا رہے تھے واپس وہ جب, تو انہوں نے کہا کہ مولانا صادق علی شاہ صاحب نے قبلہ منصر عباس نقوی صاحب سے یہ کہا کہ مولانا آیت اللہ محسن الحکیم صاحب کے ہاں ایک عالم دین تشریف لے گئے, اور انہوں نے یہ واقعہ, اگر مجھے پوری طرح وہ الفاظ اور وہ چیزیں یاد نہیں ہیں, لیکن اس کا لب لباب یہ تھا کہ کسی نے پوچھا کہ جب ہم مصائب پڑھتے ہیں تو مولا سید سجاد کا خون کے آنسو رونا جو ہے, لوگ اس پہ سوال اٹھاتے ہیں. تو آیت اللہ محسن الحکیم اور یہ مولانا صادق علی شاہ صاحب گواہ ہے اس واقعے انہوں نے کے, خود گریہ کیا اور انہوں نے رومال رکھ کے گریہ کیا, اور وہ خون آلودہ, اور کہا کہ دیکھو میں نے دیکھا نہیں ہے, اللہ, اور سید سجاد نے سب اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اللہ اکبر. تو یہ وہ لوگ تھے قبلہ جو ہمیں یعنی اخلاق کا, مذہب کا, عزاداری امام مظلوم کا, رسومات کا, اور پاکستانیت کا, وطن پرستی کے بہت بڑے یہ لوگ جو ہیں وہ محافظ تھے اور اس کے دائی تھے, اور اس کے لیے ان کی خدمات بہت ہیں. یعنی میں دیکھ رہا تھا چیزیں, تو اس میں مجھے نظر آیا کہ ایک مجلس باقاعدہ 14 اگست پہ انہوں نے قیام پاکستان میں شیعان علی, قیام پاکستان اور شیعان علی کے عنوان سے اسلام آباد میں انہوں نے ایک باقاعدہ مجلس جو ہے اس کا اہتمام کیا. تو یہ بڑے لوگ آگا محب وطن اور زیرک, اور پھر یہ کہ بہت سے ایسے معاملات تھے, ضیاء کا دور تھا اور یہ اس وقت ایک ادارے میں تشریف فرما تھے, اور مجھے یاد ہے بہت سے ایسے سینئر بیوروکریٹس اور سینئر لوگ اور قوم عمائدین جو تھے, ان کی میٹنگز ہوتی تھیں, یہ طے کرتے تھے کہ قوم کو کس انداز سے ہم نے رہنمائی فرمائیں اور کیا کیا چیزیں ہونے والی ہیں. تو اب تکلیف یہ ہو رہی ہے آغا صاحب کہ یہ لوگ آہستہ آہستہ یہ آخری موتی رہ گئے اس تصویر, بکھری ہوئی تصویر کے. تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے وہ ایک پین جو ہے نا جی وہ فیل ہو رہی ہے کہ کیا جو نیکسٹ جنریشن جو آ رہی ہے, جو علماء خطبہ اور خطابت کے حوالے سے بھی ان کا ایک بڑا اچھا جملہ تھا, وہ یہ کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اب یہ ہوا ہے سانحہ قوم کے ساتھ کہ ہمارے خطبہ نے معیار جو سماعت ہے وہ بلند نہیں کیا, سامعین کا معیار سخن جو ہے وہ گرا دیا. درست فرمایا. تو اس قسم کا تجزیہ, اس قسم کی گفتگو اور اس قسم کی گائیڈنس جو تھی, اب ہم ان سے محروم ہو گئے ہیں. خداوند متعال دعاگو ہیں پروردگار, اور پوری قوم سے تعزیت کا اظہار کرتا ہوں اپنی طرف سے, ادارے کی طرف سے, اور تمام مومنین ہیوسٹن کی طرف سے, اور پروردگار کے حضور دعاگو ہیں کہ پروردگار ان کا جوار رحمت میں جگہ دے, جوار معصومین میں جگہ دے. ان کے درجات یقیناً عالی ہیں اور ان سے بھی بلند درجات انہیں عطا فرمائے.
اور ان کی قبروں کو منور فرمائے, آمین، ان کی آمین۔ قبور سے فیض جاری فرمائے بے شک، پروردگار بے شک۔ محمد و آل محمد کے صدقے میں. جی قبلہ, اگر آپ موت و حیات کے حوالے سے بھی کچھ اگر آپ فرمائیں کہ یہ جو مرحلہ درپیش ہے, اور اتنے بڑے عالم جو ہیں, جب ایک عالم دنیا سے جاتا ہے بے شک۔ تو جو دین کے حوالے سے ہمارا جو نقصان ہوتا ہے, یا ایک سماج میں, معاشرے میں جو نقصان ہوتا ہے, اس پہ اگر آپ روشنی. جی بہت شکریہ جناب عامر نقوی صاحب, آپ نے انتہائی اہم پروگرام آج کا رکھا ہے, اور میں ابتدائی کلام میں یہ دعا گو ہوں خداوند متعال ان دونوں بزرگان کے درجات کو متعالی فرمائے, ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرمائے. یقیناً بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا خلا ہے, اور یہ بالکل درست کہا گیا کہ موت العالم موت العالم, کہ ایک عالم کی موت گویا پوری دنیا کی موت ہوتی ہے. یقیناً یہ بزرگان کی جو رفتہ رفتہ اس دنیا سے جا رہے ہیں, یہ ہمارا اثاثہ تھے, سرمایہ تھے. پوری خطابت کی دنیا میں گویا تشیع کو بہترین انداز سے انہوں نے روشناس کرایا, متعارف کرایا. اور جو قبلہ منتظر باسنک ابھی جناب حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید تلمیذ حسنین صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ ان کا جو انداز تھا, جو دھیما انداز, اور جو انتہائی شفیق تھے خود یہ, اور جس انداز سے یہ خطاب فرماتے تھے, بات دل پہ اثر کرتی تھی, بات دل میں اترتی تھی. چونکہ یہ وہ افراد تھے کہ جنہوں نے خطابت کو بھی جہاں پر ایک نیا انداز دیا, بجائے اس کے کہ خطابت میں وہ جوش اور جذباتیت لے کر آتے, انہوں نے دھیمے انداز سے وہ پیغام دی. اور جو بنیادی ان کا جو تخصص تھا, اجاز نقوی صاحب کو بھی آپ نے ذکر کیا ماشاءاللہ, وہ بھی ظاہر ہے بہت بزرگ شخصیت, اور ملت جعفریہ کا بہت بڑا نقصان ہے ان کا چلے جانا بھی. لیکن یہ جو صاحب ممبر ہیں, یہ بزرگان کے جو جا رہے ہیں, یقیناً ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں. ان کا جو عزاداری ہے سید الشہداء کے لیے ان کی خدمات ہیں, وہ رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. بلکہ مجھے ابھی یاد ہے, زیادہ عرصہ نہیں ہوا, نیو جرسی کے ایک سینٹر میں جناب علامہ منتظر عباس نقوی صاحب آل اللہ مقامہ وہ تشریف لائے, اور ان دنوں میں عزاداری کے حوالے سے بہت سے شکوک و شبہات جو پھیلائے جا رہے تھے, اور بہت اعتراضات کیے جا رہے تھے کہ کیا یہ ہونا چاہیے اور کیا وہ نہیں ہونا چاہیے. تو بہت سی چیزیں, جیسے آپ کو پتہ ہے محرم جو ہی آتا ہے تو ایک نئی بحث چھڑ جاتی ہے اور سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو انہوں نے بہترین, اس پر انٹرنیٹ پہ وہ ان کی تقریر موجود ہے, گفتگو فرمائی, انتہائی مدلل گفتگو تھی. اور انہوں نے کہا کہ آزاداری بنیادی طور پر حسرت کا نام ہے. حسرتیں ہیں وہ. اب جو کچھ ہم کرتے ہیں, ہم مثلا تابوت ہم اٹھاتے ہیں, کہاں تابوت اٹھا تھا کربلا, ہماری حسرت ہے. اہل بیت کی حسرت تھی, سید سجاد کی حسرت تھی کہ کاش میں اپنے بابا کا تابوت اٹھا لیتا. امام حسن مجتبیٰ کے فرزند شہزادے قاسم کی شہادت ہوئی, تو وہ مہندی جو ایک نوجوان کی ماں کے دل میں حسرت ہوتی ہے کہ کاش میرا بچہ, اس کی شادی ہو. تو ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ سب حسرتیں ہیں. پوری عزاداری, حضرت علی اصغر کا جھولا کہاں تھا کربلا میں, جو ہے وہ تو ظاہر وہ ماحول ایسا تھا, ہم جھولا نکالتے ہیں, ہم تعزیہ نکالتے ہیں, ہم تابوت اٹھاتے ہیں, ہم مہندی نکالتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے, یہ حسرت ہے کہ جو کربلا میں جو کچھ نہیں ہوا وہ ہم حسرت. تو بہترین انہوں نے اس پر انتہائی جو ہے وہ استدلال قائم کیا اور مدلل گفتگو فرمائی. تو یہ وہ بزرگان تھے کہ جنہوں نے گویا صحیح معنوں میں عزاداری کی خدمت کی. دنیا کا لالچ نہیں تھا, دنیا کی محبت ان کے دلوں میں نہیں تھی, اور جس انداز سے انہوں نے علم کی روشنی کو پھیلایا, ماشاءاللہ ان کی پوری ایک زندگی ہے. جب یہ پروفیشنل بھی تھے تو اپنی اس زندگی میں کہ جب ان کی مصروفیات بہت زیادہ تھیں, پیشہ ورانہ خدمات کا جو زمانہ تھا, اس زمانے میں بھی یہ مجالس پڑھتے رہے اور ممبر حسین کی زینت رہے. انہوں نے اپنے آپ کو کبھی بھی ممبر سے دور نہیں کیا. پھر ان کی جو تحقیق تھی ہسٹری کے حوالے سے, اور تاریخ پر ان کا جتنا عبور تھا, اور ان کی جو محنت تھی, الحمدللہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے سامنے موجود ہے, اور ان کی خدمات رہتی دنیا تک یاد رکھی جائیں گی. خلا تو ایسا ہے کہ جو پر نہیں ہوتا, کیسی کیسی شخصیات جا رہی. حضرت حسن زیدی صاحب قبلہ گئے, علامہ شیخ اختر عباس صاحب کا آپ نے ذکر کیا, وہ گئے, علامہ نقر صاحب قبلہ, بزرگان کہ جو ایک ایک فرد میں گویا پورا ایک ایک ادارہ تھا, ایک ایک فرد پوری انجمن تھی. بہت بڑا سانحہ ہے, بہت بڑا نقصان ہے ان کے جانے سے. پورا ایک علم و ادب کا چیپٹر یوں سمجھیے کہ گویا بند ہو گیا ہے. قبلہ ہمارا کرب جو ہے نا وہ زیادہ ہے, اس لیے کہ اب آپ دیکھیے کہ جن ہستیوں سے مجھے شرف ملاقات رہا ہے, اور ان سے مطلب ہے کہ مجھے وہ یہ ہے کہ مرزا یوسف حسین صاحب قبلہ لکھنوی, جی, مولانا سید مرتضیٰ حسین صاحب صدر اللہ فاضل, بہت بڑے نام, بہت بڑے مولانا شبیع الحسنین محمدی, ٹھیک ہے جی, خیر لطیف انصاری صاحب قبلہ, مرحوم مولانا
मुफ्ती जाफर हुसैन साहब किबला अल्लाह खालल्ला जी मुकामहू, तो मौलाना सैयद ज़मीरुल हसन साहब मुश्तहिद किबला, जी मौलाना अजहर हसन ज़ई साहब के आखिरी अय्याम में मुझे बेशक यादें बेशक कुछ वाबस्ता हैं। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार के साथ उनके यहाँ जाया करता था लाहौर में मिलने के लिए, साहिब फराश तो उस वक्त। जी लेकिन ये कि ये वो अजीम हस्तियां और ये वो अजीम शख्सियात हैं जिनसे हमने जो है वो सीखा है, उनके बेशक पास बैठे हैं। और मेरी जिंदगी में मैं समझता हूं कि कामयाबियों में अगर खुदा ने मुझ पर रहमत की है अल्हम्दुलिल्लाह तो ये उन खिदमात का सिला है जो उनकी जूतियां सीधी की, बेशक उनके हाथ धुलवाए हैं, उनकी खिदमत की है। बेशक वो उसका अजर ये है कि दुनिया में कामयाब तरीन जिंदगी जो मांगा है परवरदिगार से वो अल्हम्दुलिल्लाह इनके जूतियों के सदके में, इनके सुभान नालैन के सदके में अता की। हमारे उलमा का बहुत बड़ा, मौलाना मुंसर अब्बास नकवी साहब ही का एक वाकया बयान करना चाहता हूं कि जी मौलाना उन्होंने फरमाया कि एक दफा खैर लतीफ अंसारी साहब के, चूंकि मेरे नाना है, तो उन्होंने उनके हवाले से मुझे बताया कि खैर साहब की एक बेटी के यहाँ औलाद जो थी वो के उनके बच्चा कोई फौत हो गया, तो उन्होंने जी जी कहा, तज़किरा हो रहा था कि उलमाए जो उम्मत हैं, सरकार की हदीस है कि मेरी उम्मत के उलमा अंबियाए बनी इसराइल से अफजल अफजल। बिल्कुल बिल्कुल तो क्या अंबियाए बनु इसराइल जो थे, बनी इसराइल, उनके पास तो बहुत से मोजज़ात थे, बेशक तो क्या बेशक हमारे उलमा के पास हैं? तो उसकी जेल में उन्होंने फरमाया कि ये भी सादिक अली शाह साहब ने उनसे शेयर किया कि आयतुल्लाह हकीम के दामाद थे किबला के, जी नाम अभी शायद मेरे ज़हन में आ जाए उनका, वो मदरसा आयतुल हकीम में खैर साहब उस वक्त प्रिंसिपल थे। जी तो वहां तशरीफ लाए पिंडी में ट्रंक बाजार में। तो जी किबला अगर कॉल ले लें, जनाब जी शबी हैदर साहब जी जी किबला मौजूद हैं कॉल पे। मुंतज़िर अब्बास नकवी साहब से इनका बड़ा जी खास ताल्लुक था जी बिल्कुल। जी अस्सलाम वालेकुम किबला। जी हुजूर, आप ऑनलाइन हैं, ऑन एयर हैं, और ये कि आप जनाब किबला मौलाना मुंसर अब्बास नकवी साहब के, जैसा कि किबला ने फरमाया मौलाना कि आपको बहुत खासी उनसे कुर्बत रही, तो कुछ यादें, कुछ बातें, कुछ अपना ताज़ीती पैगाम कौम के साथ जो आप शेयर करना पसंद फरमाएंगे। मेरे पास तो अल्फाज नहीं है कि मैं उनके लिए कुछ कैसे कहूँ। मेरा ताल्लुक उनसे यहाँ स्टेट्स के अलावा जब पाकिस्तान में थे उससे से था। जी हम एक ही ब्लॉक में रहते थे और हमारे वालिदैन और मेरे और सबके आपस में गहरे मुनासिब थे। उसके बाद महबूब भाई का जवानी का जमाना था जब उन्होंने मजलिसें पढ़ना शुरू की जी और मेरा मेरा लड़कपन था, तो उस वक्त से मैंने सुना। और फिर किबला काबा यहाँ स्टेट्स में तकरीबन 17 साल से आते थे पढ़ने के लिए। जी जी सो सिंपल पर्सन कि बेशक हर आदमी को गर्विदा कर लेना अपने अमल से। इतना सादा इंसान मैंने नहीं सुभान देखा। अदाकारी में बिल्कुल डाउन टू अर्थ थे। जी बिल्कुल सिर्फ पढ़ना और स्टडी ये ही उनका मशगला था। उसके अलावा ये कि ही वाज अ ग्रेट हिस्टोरियन। बहुत से बच्चे यूनाइटेड स्टेट्स में उनके वो मेंटोर थे। बेशक मैं बयान नहीं कर सकता कि कितने लोगों की कॉल आई हैं और कितने जवान लोग जो हैं उनसे मुतासिर थे और उनको गाइडेंस प्रोवाइड करते थे। जी बिल्कुल जी उनके खानदान में 2 साहबजादे हैं जी जी और एक बेटी है। उनकी तदफीन कल सुबह 9:30 बजे पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक जो मुताबिक इमाम बारगाह मस्जिद जी बिल्कुल में जिसकी तामीर में उनका बहुत बड़ा किरदार है, जी माशाअल्लाह बिल्कुल वहाँ वहाँ अदा की जाएगी। मैं बस इस वक्त यही कह सकता हूँ कि बिग लॉस बेशक शीयत में, अहले कशीर में और यहाँ की कम्युनिटी में बिल्कुल
جی بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے قبلہ، انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اور جی آپ دعا میں یہ ہمیں بھی یاد رکھیے، شامل رکھیے، اور ہماری طرف سے تعزیت بھی قبلہ کی جو ہے وہ قبول فرمائیے. بہت شکریہ، انشاءاللہ پھر بات ہوگی. خدا حافظ. تو قبلہ میں عرض کر رہا تھا کہ جی وہ جب پنڈی تشریف لائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ مجھے ایک پریشانی ہے. جی تو انہوں نے اپنا جو لباس، اپنا ہاں کرتا تھا، وہ قمیض اتار کے دی اور کہا کہ یہ جب وہ انہیں آپ یہ پہنا دیجیے اور خدا شفا دے گا. جی اور واہ پروردگار نے انہیں شفا بخشی. سبحان اللہ اور یہ تو یہ ہمارے علماء جو تھے، یہ ان کے پاس معجزات بھی بے تھے، شک ان کے پاس تحی الارض کا علم تھا، ان کے پاس اور بہت سے ایسے علوم، یعنی ظاہری، دینی، دنیاوی، تمام علوم پہ انہیں دسترس بے رہی ہے. شک اور بڑی بزرگ شخصیات گزری ہیں. مرجعیت جہاں تو اپنی جگہ موجود ہیں. ہمارے سیالکوٹ ہی کا آج چکے دونوں ہستیوں کا کسی نہ کسی صورت سے سیالکوٹ سے بے شک تعلق ہے. بے شک قبلہ مولانا سید حشمت علی شاہ صاحب کا نام مشتہر، بزرگان بہت بے شک بزرگ بے مجتہد اور شک بڑی باکمال شخصیت تھے. پروفیسر اعجاز نقوی صاحب کا بھی یہ ہے کہ روحانیات میں ان کا بڑا، یعنی اچھا بہت بہت زیادہ عملیات اور روحانیات میں. اور پھر یہ کہ خود بھی حکمت سے بھی شغف تھا اور ہومیوپیتھ بھی تھے. تو بہت سی چیزیں اور بہت سادہ زندگی. سبحان ہر اللہ دو شخصیات کو بے شک بالکل ایسے میری نیازمندی رہی ہے. اور بالکل سادہ خوراک میں، لباس میں. اور منصر عباس نقوی صاحب سے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ چلتی پھرتی جی لکھنوی تہذیب تھے. بے شک کوئی شک نہیں یعنی ان کا لباس، ان رکھ کی رکھاؤ وضاقتہ، ان ان کی کا رکھ رکھاؤ، ان کی گفتگو، ان کا طرز بیان، ان کا طرز تخاطب، بچوں کے ساتھ شفقت، محبت، نوجوانوں سے، بزرگوں سے عقیدت، ان کا ادب آداب، اور یہ تمام بے شک چیزیں جو ہیں یہ مرکہ تھے، یعنی بھرپور ایک بے شخصیت شک تھے. بے شک بالکل صحیح تو خدا بند متعال. اور پھر یہ کہ پروفیسر اعجاز نقوی صاحب نے، مجھے یاد ہے کہ ہمارے ہی شہر میں ایک مجلس اعضاء برپا تھی، تو قبلہ نے کوئی بات مکمل کی، ابھی آغاز گفتگو کیا ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ تکبیر، نعرہ اچھا رسالت. اور سبحان اللہ تو مولانا نے فرمایا کہ بھئی آپ ہمیں مجلس پڑھنے دیں، پڑھنے مجھے نعروں کا کوئی شوق نہیں نہیں. ہے جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات سمجھنے کی بے کوشش شک کریں. بے شک اگر میں اپنی بات آپ تک پہنچا سکا تو یہی میری کامیابی ہے. درست ہے بے شک تو وہ قبلہ، وہ لوگ جو تھے وہ بالکل ڈیفرنٹ، وہ ایک جو ہے نا جی، ایک وہ تھا ان کا انداز بیان کا بھی. اور کبھی معاملات کسی سے، غریب آدمی آ گیا ہے، کوئی امیر آدمی ہے، انہیں غرض نہیں ہوتی تھی بے شک کسی نے مجلس کا کہا ہے پہنچ گئے. بالکل ناروال، کینیڈا، یورپ میں، فرانس میں انہوں نے مجالس پڑھی، دنیا میں اسی طرح منظر عباس نقوی صاحب نے بھی پوری دنیا میں مجالس پڑھی. درست ہے لیکن انتہائی سادہ شخصیت. اور اس شہر ہیوسٹن میں نے آج بھرپور کوشش کی ہے کہ میرا کسی طریقے سے کوئی کانٹیکٹ نمبر مل جائے. جی ان کے ایک بچپن کے دوست ہیں یہاں. اچھا وہ جب ہیوسٹن تشریف لاتے تھے تو انہی کے ہاں، میرا خیال ہے، مجھے اگر یاد ہے تو ان کا نام محمد اسلم ہے. اور یہیں ویٹرنز میموریل پہ آگے کہیں کسی اچھا نیبرہڈ میں اچھا ان کا مکان تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ قبلہ بڑا معیوب ہے، آپ میرے بزرگ ہیں اور آپ سے میرا بڑا پرانا تعلق ہے، آپ بزرگوں کے جاننے والے اور ان کے دوست ہیں اور میرے لیے آپ بزرگ ہیں، آپ کسی کے ہاں ٹھہریں گے اور وہ بھی مطلب ہے تو میرے لیے معیوب ہے. تو مسکرائے اور ان کا بازو پکڑ کے اسلم صاحب کا آگے کر دیا. تو کہنے لگے یہ بتائیے. تو انہوں نے مجھے، اسلم صاحب نے کہا جی کہ میں نے یہ مکان یعنی صرف انہی کے لیے رکھا ہوا ہے، سبحان اللہ خالی، کہ یہ جب امریکہ آتے ہیں تو یہاں ہم لوگ 2-4-10 دن یہاں رہ کے گزارتے ہیں آپس میں، اپنی پرانی باتیں اور اپنے یہ. صحیح ہے بشیر تو یہ کہ یہ ایسے، اور وہ اہل سنت ہیں محمد اسلم صاحب ہیں، یعنی ان کی محبتیں دوسری بے شک مسالک کے ساتھ اور دوسرے لوگوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزیں ہیں قبلہ. بس یہ ہے کہ اب وہ چیزیں، وہ لوگ، وہ شخصیات جب اب دنیا سے جا رہی ہیں تو ہم کرب کا شکار ہیں. یقیناً یقیناً بالکل آپ نے درست فرمایا. اصل میں جو ایک خاصہ تھا ان بزرگان کا، اور جیسے آپ نے خود کہا کہ چلتی پھرتی ایک لکھنوی تہذیب اور ایک تمدن نظر آتا تھا، ایک رواداری ان شخصیات میں تھی. اب اگر آپ اس زمانے کو آج کے زمانے کے ساتھ اگر آپ تھوڑا اگر ریلیٹ کرتے ہیں تو آج بدقسمتی سے ان چیزوں کی کمی محسوس ہوتی ہے. یہ وہ بزرگان تھے کہ جنہوں نے اہل سنت برادران کو بھی اٹریکٹ کیا،
ان کی مجالس، ان کا رہنے سہنے کا انداز، ان کا طرز کلام، ان کی گفتگو وہ ایسی تھی کہ اہل سنت کی کثیر تعداد مجالس میں آیا کرتی تھی، ان کی گفتگو سنا کرتی تھی. ان بزرگان نے پھر اس کو اہل بیت کے مشن کو، ہماری مجالس کو ایک ذریعہ بنایا کہ اہل بیت کا پیغام پہنچایا جائے. بدقسمتی سے آج وہ چیزیں، وہ انداز نہیں ملتا. تو یہ یقیناً بہت بڑا سرمایہ تھا یہ بزرگان جو جا رہے ہیں. پھر ایک ان کا جو ایک ان کی شخصیات کے بے شمار پہلو ہیں. ان کا جو یہ ایک انداز تھا کہ انہوں نے جب اپنی جاب کر رہے تھے اور یہ پروفیشنل لائف میں تھے تو اس زمانے میں اپنے مومنین کا بہت انہوں نے فائدہ کیا. اتنے مومنین کو انہوں نے جابز دلوائیں، اتنے مومنین پڑھے لکھے بچوں کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا. قوم کا درد تھا ان لوگوں میں. یہ وہ تھے کہ جو اپنی زندگی کا کبھی انہوں نے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ لباس سادہ، غذا سادہ، رہن سہن سادہ، انہوں نے لیکن اس میں بھی قبلہ عدل کا ہاتھ، عدل کا دامن نہیں چھوڑا. درست ہے. یعنی ہمارے علماء اگر ہم کہیں تو وہ مطلب ہے کہ 99.99% تک بھی، بلکہ میں تو کہوں گا 100% یہ تھا کہ عادل تھے. یہ انہی کا واقعہ ہے کہ میں نے اس وقت جو میں نے گزارش کی ہے کہ جب خواجہ مسرور صاحب کا دور تھا تو ایک انسپیکٹر کی جاب کے لیے مجھے آفر ہوئی. خواجہ صاحب نے مجھے کہا کہ آپ اپیئر ہوں. تو میری ان سے بات ہوئی تو کہنے لگے کہ میاں آپ کو تمام مراحل خود طے کرنے ہیں، آپ مقابلے میں آئیے، آپ آئیے، اگر آپ کے نمبر اور سب چیزیں مکمل ہو جائیں گی تو آپ کو انٹرویو میں آپ کو دیکھیں گے، آپ سے زیادتی کوئی نہیں ہوگی. صحیح ہے. تو ان کا کسی کو سپورٹ کرنے کا انداز بھی یہ تھا کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ ہو. بے شک کسی مسلک سے بھی ہو، کسی مذہب سے بھی ہو، عیسائی ہے، یہودی ہے، فارسی ہے، سنی ہے، شیعہ ہے، دیوبندی ہے. ان کا یہ تھا کہ میرے ساتھ بطور شیعہ کے مجھے نگلیکٹ نہ کیا جائے، کسی دوسرے مسئلے کے آدمی کی بھی حق تلفی نہ ہو، ہر انسان کو انصاف ملے. اور عدل پہ پورا اترتے تھے یہ لوگ اور عدل کو پرموٹ کرتے تھے. ایک تو یہ ہے ان کا جو انداز تھا زندگی کا گزارنے کا. اور بہت سی یادیں ہیں. 16 سفر کے ایک جلوس مری میں برآمد ہوتا ہے، نیچے گلیوں سے نکلتا ہے اور اوپر مال پہ آتا ہے. تو چوک میں جی پی او میں وہ مجلس ہوتی ہے چوک کی. مولانا منصر عباس صاحب پڑھ رہے تھے، میرے ساتھ کچھ دوسرے مسالک کے کچھ احباب تھے. ہم لوگ اسلام آباد کسی کام سے گئے تھے تو ملک اسد صاحب مرکزی انجمن جو وہاں پہ ہے ماتمیوں کی، انہوں نے کہا کہ آج وہاں پرسہ ہے تو وہاں چلیں. میں نے کہا چلیں، ان کے ساتھ ہم بھی چلے گئے. تو میرے دوسرے دوست سنی احباب بھی ساتھ. جب ہم وہاں پہنچے ہیں تو مولانا تقریر فرما رہے تھے اور اس وقت بیان جاری تھا اور یہ فرما رہے تھے کہ میں جس بلندی پہ کھڑا ہوں تو مجھے سب سے پہلے شیعہ سنی مجمع ہے، سب برادران اکٹھے ہیں مسلمان، اور مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ سامنے والی مسجد میں یہ کہا جائے آپ سے کہ جو ایک آدمی جھوٹا ہے اور پیش نماز ہے، کہ آپ اس کے پاس پیچھے نماز پڑھنا پسند کریں؟ جی. تو سب نے کہا جی ہرگز نہیں. تو فرمانے لگے کہ اگر اس بلندی سے ایک پتھر کو نیچے کی جانب یعنی لڑکا دیا جائے تو تھوڑے فاصلے پہ جا کے آپ اسے روک لیں تو آپ کو رفتار سے اندازہ ہو جائے گا کہ اگر اسی سپیڈ کے ساتھ یہ پتھر نیچے جاتا تو گہرائی تک کتنی جلدی یہ پہنچ جاتا. درست ہے. تو دیکھنا یہ ہے کہ 61 لوگ کہتے ہیں کہ شہادت حسین علیہ السلام کیا ایک واقعہ ہوا، چلے گئے، ختم ہو گئی بات. نہیں، ایسا نہیں ہے. شہادت حسین علیہ السلام نے دین کو سرفراز کیا. بے شک. اگر کربلا کا واقعے میں امام حسین علیہ السلام باہر نکل کے شہادتیں پیش نہ کرتے تو اور زوال کی صورتحال اس وقت یہ تھی کہ بدھ کے دن جمعے کی نماز پڑھائی جاتی. بالکل. لوگ دین کا حلیہ بگاڑ دیا تھا. شراب عام تھی، باقی چیزیں عام تھیں، لوگوں نے اسے شرعی طور پہ تسلیم کر لیا تھا. اور یزید جیسے فاسق فاجر کو صحابہ اور تابعین کی موجودگی میں تخت خلافت پہ بٹھا دینا کتنا بڑا ظلم تھا اسلام، اتنا بڑا ظلم ہو رہا تھا. تو اگر اسی رفتار سے معاشرہ ذلت کی طرف اور زوال کی طرف جاتا تو آج ہمیں شاید اپنے رشتوں کی وہ حرمت کی تقدس نہ ہوتا، پہچان نہ رہتی. درست ہے. بے شک. تو وہ اتنی خوبصورت ان کی گفتگو تھی کہ میرے ساتھ جو دوسرے مسالک کے میرے احباب ساتھ تھے وہ اتنے متاثر کہ زندگی میں جب بھی کبھی کوئی بات ہوئی ہے، اور عموماً ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ شیعہ خاص کر ہماری اپنی کمیونٹی کے لوگ جب بیٹھے تو ذاکروں کے، مولویوں کے خلاف اور خطباء کے خلاف اپنی ایک وہ لے کے بیٹھ جاتے. تو مجھے یاد ہے کہ ہم ایک شیعہ دوست بھی تھے تو انہوں نے ان سے باتیں ہونے لگی، مذہبی بحث چڑھی تو انہوں نے کہا کہ وہ رانا صاحب ہمارے ہاں بھی جہالت بہت ہے. انہوں نے کہا یار یہ تم کیسی بات کر رہے ہو؟
ہم عینی شاہد ہیں. جی. آپ کے ہاں تو علم کمال پہ پہنچا بے ہوا ہے. شک نہیں منتظر ایسی گفتگو. بے شک بے شک. تو قبلہ احتشام نقوی صاحب ہیں نیو یارک سے, ماشاء اللہ. تو انہیں کال پہ لے لیں جی. السلام علیکم جناب نقوی صاحب. وعلیکم السلام. حضور آج بڑا افسوس کا دن ہے اور بہت بڑا المیہ ہے ملت جعفریہ پہ, پاکستان بالخصوص پاکستان کے شیعوں پہ, کہ دو بڑی اہم شخصیات, بہت اپنے وقت کے اپنے عصر کے بے مثال خطیب اور عالم جو ہیں وہ دنیا سے چلے گئے ہیں. قبلہ مولانا پروفیسر اعجاز نقوی صاحب سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا, اور ایک مولانا قبلہ منتظر عباس نقوی صاحب اسلام آباد سے. تو اس سلسلے میں ہم آج یہ تعزیتی. جی عامر نقوی عرض کر رہا ہوں, جی عامر نقوی بول رہا ہوں مولانا ملک العباس وسیم ٹی وی عباس سے. صاحب کے ساتھ العباس ٹی وی سے. اچھا جی جی فرمائیے. تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں قبلہ منصر عباس نقوی صاحب کے حوالے سے, اور یہ تعزیتی پروگرام ہمارا لائیو ہے اس وقت, آپ آن ایئر ہیں. اچھا, یقیناً یہ ایک ایسا المیہ ہے کہ جو یقین نہیں آ رہا, مگر یہ کہ موت تو برحق ہے. جی اور میری جو لاسٹ گفتگو ان سے ہوئی تھی اس کو دیکھتے ہوئے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کو اس بات کی اطلاع تھی کہ وہ بہت جلدی کوچ کر جائیں گے ہمیں چھوڑ کے. جی اس لیے کہ کئی گفتگو ہوئی اور اس پہ انہوں نے یہ کہا شام میاں آپ جلدی سے یہ کام کر لیں, یہ کر لیں. مجھے ایک اپنے نجی گفتگو میں انہوں نے میری کتاب کے لیے انہوں نے ایک میسج بھی دیا. جی تو وہ بھی میرے پاس ہے. مجھے آج صبح جب مجھے نیوز میں دی ہے 7:30 بجے, جی تو ظاہر ہے میں یقین نہیں کر رہا تھا. پھر میں نے فوراً ہی اپنے ریسورسز میں پاکستان کال کیا تو انہوں نے کہا نہیں حقیقت ہے. اس لیے کہ آج کل اموات کی خبریں پتہ نہیں کیا ہے کہ لوگ جلدی سے ڈال دیتے ہیں جو کہ بعد میں حقیقت نہیں ہوتی. جی جی اللہ زندگی دے جناب طالب جوہری صاحب کو, جی خدا نے مطالعہ. جی فوراً چیک کیا, پتہ چلا نہیں وہ ماشاء اللہ اپنے فیملی سے بات بھی کر رہے ہیں. جی 2-3 مرتبہ ایسا ہو چکا ہے جی ان کے حوالے سے. جی 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 جی. تو بالکل. یقیناً دیکھیں ہمیں اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہمیں عالم کی عزت اس کی زندگی میں بھی کرنی چاہیے. جی بالکل دوست. اس لیے کہ یہ بڑی مشکل سے ملتے ہیں, 30 40 50 سال خدمت کرتے ہیں ملت جعفریہ کے, اس کے بعد وہ اس قابل ہوتے ہیں کہ ہمیں گائیڈ کر سکیں. مگر افسوس یہ ہے کہ جب وہ حیات ہوتی ہے تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے, اور ان کی اموات کے اوپر ہم ڈسکشن بھی کرتے ہیں اور اشتہار میں جلد بازی بھی کرتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا. اب قوم کو اس کے اوپر ایک ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے توسط سے یہ پیغام جو لوگ سن رہے ہیں جی جی ان کو ضرور یہ میسج ملے گا کہ کاش جتنے ہمارے درمیان اس وقت عالم ہیں ان کی عزت کریں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سنیں سمجھیں. ان سے اختلاف کر سکتے ہیں مگر اجتماعی طور سے ایسی بات نہ کریں جس سے کہ ان کا دل دکھے. اس لیے کہ وہ بھی ہمارے لیے یہی کام کر رہے ہیں. درست فرمایا جی. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ اپنے پروگرام نہیں قبلہ آپ ہمیشہ ہمارے, جب سے یہ ہم نے نشریات کا آغاز کیا ہے آپ ہمیشہ آپ ہمارے محسن ہیں. آپ نے ہمیشہ تعاون فرمایا, ہمیشہ آپ کی آراء جو ہے وہ ناظرین کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. آپ کی اپنی ایک بڑی آپ اہم شخصیت ہیں, قومیات میں آپ کا بڑا کردار ہے, اور بہت شکریہ, بہت نوازش. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. التماس ہے وہ میرے محسن تھے, نہ صرف وہ میرے کوئی مطلب کہ عالم تھے بلکہ میرے خالہ زاد بھائی بھی ہوتے تھے جو اچھا 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 اس بات کا مجھے اس کا بڑا دکھ ہوا ہے پوری فیملی کو ساری چیز. جی ہماری طرف سے اور ہیوسٹن کے تمام مومنین کی طرف سے تعزیت قبول فرمائیے. آپ بھی ان کے خانوادے کے ایک اہم رکن ہیں.
تو پروردگار ان کے درجات عالی فرمائے اور ان کے منازل آسان فرمائے پروردگار. بہت شکریہ حضور. الحاج بہت افسوس ہے اور ہماری طرف سے تعزیت بھی قبول فرمائیں. خداوند متعال سے دعا گو ہیں ان کے درجات متعالی ہوں. اس غم کی گھڑی میں، دکھ کی گھڑی میں یقیناً ہم آپ کے ساتھ ہیں، بلکہ ہمارا اپنا نقصان ہے. بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے کہ جو شاید پر نہ ہو سکے. میں تو یہی ابھی میں آپ سن رہے ہوں گے، میں نے یہی کہا ہے کہ جو اس وقت حیات ہیں بے شک عالم، ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، ذاکر کی قدر کرنی چاہیے. چھوڑے اس مسئلے کو، کون کس کی تکلیف میں ہے، کون کس کے اس کے جی مولا کے ذکر کر رہے ہیں. اسے جو مولا کے ذکر کرتا ہے، اگر وہ ممبر پہ جا کے آنسو ہمارے نکلوا دیتا ہے تو وہی ہمارے لیے عالم. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک درست فرمایا. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ الحاج. جی قبلہ، ایک تو بہت بڑا اہم پہلو ہے جس کی طرف قبلہ احتشام نقوی صاحب نے اشارہ کیا ہے، وہ یہ رہا ہے. جی میری بڑی عرصے سے میں نے آپ سے اس کا اظہار بھی کیا ہے کئی دفعہ کہ اب کیا ہوا ہے کہ وہ ہمارا پروگرام ہم نہیں کر سکے. ظاہر ہے کہ وسائل جو ہیں وہ محدود ہیں، معاملات ایسے ہیں، لیکن یہ کہ اب دو ہستیاں ہمارے ہاتھ سے دیکھتے دیکھتے ہاتھ سے نکل گئیں، چلی گئیں اس دنیا سے. ہم بہت اچھے پروگرام ان کے زندگی کے، ان کے پرسنل واقعات جو ہے نا جی، ان کے بالکل وہ ہم محفوظ کر لیتے. درست ہے. ٹھیک ہے جی. اب صورتحال یہ ہے کہ کتابوں کے جو علوم ہیں اس پہ ہر چیز پہ وہ کہتے ہیں جی یہ کتاب آپ نے یہ روایت دی، پتہ نہیں ہے جی، پتہ نہیں یہ ہوگا نہیں. اب یہ ہے کہ چونکہ کمیونیکیشن کا دور ہے، آج اگر میں آپ سے بیٹھ کے کوئی بات کر رہا ہوں اور آپ مجھ سے شیئر کر رہے ہیں تو وہ کمپیوٹر پہ اور اس میں محفوظ ہو جائے گی. درست ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور وہ تادیر سال ہا سال جب تک دنیا ہے یہ سلسلہ یہ رہے گا، محفوظ رہے گا. میری خواہش یہ تھی کہ کوئی ادارہ، کوئی ٹی وی، کوئی ایسا ہو کہ جو ان بزرگ علماء کے ساتھ بیٹھے، ان کے ساتھ ذاتی باتیں کرے، ان سے مسائل پوچھے اور وہ درک کرے، بے شک، اور اس سے ہمیں معلومات ہوں. بہت زیادہ لوگ جو ہے مثلا یہ شاط ثالثہ کا ایک بڑا ایشو پاکستان میں اور دنیا میں چل رہا ہے. تو میں عموماً ان سے دوست احباب سے جو پاکستان میں جب میں گیا تھا تو میں نے ان سے یہ کہا کہ یار میری 63 کی پیدائش ہے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحاج آپ ٹیلی ویژن کے پروگرام میں لائیو ہیں. جی احتشام کاظمی صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہیں، دو اہم شخصیات آج پاکستان میں ہمارے علماء کرام، پروفیسر اعجاز نقوی صاحب سیالکوٹ سے ان کا تعلق تھا، اور جناب قبلہ مولانا منصر عباس نقوی صاحب اسلام آباد سے. دونوں آج اس جہاں سے چلے گئے ہیں اور بہت بڑا قوم کا نقصان ہے. تو اس سلسلے میں اگر آپ قوم کے ساتھ اپنے جذبات اور احساسات شیئر کرنا چاہیں تو آپ آن ایئر ہیں. دیکھیے جذبات تو وہی ہیں سب کے، وہی میرے ہیں. میں منتظر عباس نقوی صاحب سے واقف تھا جب سے انہوں نے امریکہ آنا شروع کیا تھا، اور میں ان کا بڑا مداح تھا. ان کی جو دوسرے مولانا سے میں واقف نہیں تھا ذاتی طور پر، اور نہ کبھی ان سے ان کی تقاریر میں سنی، ان کے بارے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، لیکن ان کا نام سنا تھا اور بہت مشہور شخصیت تھے. اور لیکن منتظر عباس صاحب جو عالم نہیں تھے، مولانا نہیں تھے، لیکن بہترین ہسٹورین تھے. بہترین انداز گفتگو ان کا تھا، اور خوبصورت انداز میں آسان لفظوں سے وہ تاریخ کو جس طرح سمجھاتے تھے وہ آپ کے دل میں جگہ پیدا کر کے آپ کے اور جو شکوں کو شبہات کو اس کو بھی دور کر دیتے تھے. بہت ہی خوبصورت. بڑا نقصان ہوا، اور ایسے میری زندگی میں بوڑھا ہو گیا. بچپن سے علامہ رشید ترابی کو سنا تھا، اور پھر یہاں امریکہ میں 50 سال میں دنیا جہان کو سنا. ایسی شخصیت بہت ہی کم بے نظر سے گزری تاریخ پر ایسی دسترس لکھتے ہو اور اتنا زبردست ریکال ہو، ماشاء اللہ میموری کی، اور وقت پر اس کو ڈلیور کرنا. بہت ہی افسوس ہوا ہے، بہت نقصان ہے قوم کا. اللہ ان کے لواحقین کو صبر دے، اور اللہ ایسے عالم ہماری زندگی میں اور آئے. اور کیا کہا جائے، اس وقت بہت نقصان ہے قوم کا. اور اس میں دیکھیے مجھے نہیں معلوم ان کے حالات کیا تھے، لیکن میں انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہوں، واٹس ایپ گروپ میں دیکھ رہا ہوں، کچھ جانانا بہت ہی ہمارے جراثیم صلاحیت کرتے جا رہے ہیں، اور کووڈ-19 کو اور کورونا کو یہ مذاق سمجھ رہے ہیں اور سازش سمجھ رہے ہیں. جو کچھ بھی ہے ہم پر واجب ہے یہ کہ اپنی جان کی حفاظت کریں. جی بالکل. اور جان کی حفاظت جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے حفاظت کرو، تو
ہمیں احتیاط کرنی بہت ضروری ہے. ہمیں فیس ماسک پہننے ضروری ہے, ہمیں سوشل ڈسٹینسنگ کو فاصلے کو قائم رکھنا ہے, اور اگر ہم یہ احتیاط نہیں کریں گے تو ہم شکایت بھی نہیں کر سکتے, نہ اللہ سے دعا مانگ سکتے نہ شکایت کر سکتے. یقیناً ایسا ہی, یقیناً, کیونکہ آپ حکم دے رہے ہیں اللہ کی حفاظت کرو, ہم کر نہیں رہے. جی تو بالکل. مجھے اچانک مولانا فون پر لے آئے اور میں کوئی ذہنی طور پر تیار نہیں تھا کسی گفتگو کے, لیکن یہی میرا پیغام ہے کہ اللہ لواحقین کو صبر جمیل عطا کرے, الہی آمین, اور دونوں اتنی بڑی شخصیتیں تھی, ان کی یقیناً جنت میں جگہ ہے, انشاءاللہ تعالیٰ مولا ان کو اپنے خاتمے میں شریک کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہمارا قوم کا نقصان ہے, اللہ تعالیٰ ایسے دوسرے عالم ہماری قوم میں آئے, بس یہی کہا جا سکتا ہے. جی بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ احتشام کاظمی صاحب. انشاءاللہ پھر آپ سے بات جاری ہے. خدا حافظ, خدا حافظ جی. تو قبلہ میرا یہ تھا مطمع نظر کہ ہم کوئی ایسے پروگرامز کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. اب شاطر سال صاحب, میں نے ان سے کہا کہ بھائی میری 63 کی پیدائش, آپ لوگ ہمارے ساتھ پلے بڑے جوان ہو, مجھے بتائیے کہ ہم سب کے کسی باپ دادا میں کسی شخص نہیں ہے, یعنی یہ متنازع باتیں, نئی نئی چیزیں, نئے نئے مسائل, نئے نئے چیزیں وہ ہیں. آپ کو اچھا لگتا ہے یار, آپ جو بہتر ہے آپ اپنے لیے سمجھتے ہیں, آپ اگر آپ سمجھتے ہیں آپ کا فقیہ, آپ کا مجتہد, آپ کا مرجع اگر اجازت دے رہے ہیں تو آپ اس پہ عمل کیجئے. لیکن خدا را لوگوں کو حلال حرام اور اس کے نسب پہ حملے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ختم کیجئے. خدا را احساس کیجئے, بہت سی ایسے چھوٹے ایسے فتنے جو ہے نا جی قوم میں, وہ ختم ہو جائیں گے اگر ہم کمیونیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے, سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ان بزرگان کو اور ان اپنی جو معزز شخصیات ہیں, عمائدین ملت ہیں, ان کے ایکسپیرینس لوگوں سے شیئر کریں. انہوں نے کیا محسوس کیا, انہوں نے سیاست میں کیا دیکھا, انہوں نے دین کے حوالے سے کیا دیکھا, انہوں نے تحریک پاکستان کے حوالے سے کیا دیکھا, ان کے عزائم کیا تھے, کس حد تک ان کے منصوبے کامیاب ہوئے, کہاں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, ان ناکامیوں کی وجوہات کیا تھی. اس کی بنیاد پہ پھر جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ اپنی زندگی کے اور اپنے قومیات کے فیصلوں کی بنیاد رکھے. بے شک بالکل. تو یہ بڑا ضروری ہے قبلہ. یقیناً عامر نقوی صاحب آپ نے بالکل بجا ارشاد فرمایا. بنیادی طور پر یہ جو حالات اور سانحات ہو رہے ہیں, اس کے بعد لگتا یوں ہے کہ قحط الرجال ہے. ایسے افراد کی جو ایسی مشکل گھڑیوں میں قوم کی باغ ڈور سنبھالتے ہیں, رہنمائی فراہم کرتے ہیں, اور معتدل مزاج. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں افراط و تفرید کا ایک سلسلہ ہے, دونوں طرف ایکسٹریم پر لوگ پائے جاتے ہیں. ایسے افراد کی جو معتدل ہوں, جو قوم کو ساتھ لے کے چلے. اب دیکھیے نا, ہمارے ہاں ایک طبقہ ہے کہ جو علماء دوست ہے اور ان کی خدمات ہیں, مدارس میں گئے, حوزہ جات علمیہ میں گئے, انہوں نے تعلیم حاصل کی. دوسری طرف ہمارا ایک گروپ ہے کہ جو اہل بیت کی محبت ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے, وہ بہترین عزادار ہیں, وہ فضائل علی پر جان دیتے ہیں. تو اب ہر دو قوم کا ایک بہترین نشان ہے, قوم کا تعارف ہے. ہمیں جہاں پر علمی حوالے سے افراد کی ضرورت ہے, وہیں پر ہمارے جو یہ نوجوان ہیں یہ بھی ہمارا اثاثہ ہے. تو بدقسمتی یہ ہے کہ ایسے افراد جیسے یہ دو بزرگ شخصیات ہیں, انہوں نے الحمدللہ ایک برج قائم کی ہے ان بزرگان میں بھی اور اپنی نوجوان نسل میں بھی. اب بدقسمتی یہ ہے کہ جو نئے خطبہ آ رہے ہیں یا نئے علماء آ رہے ہیں جو ابھی حوزہ جات سے پڑھ کے آ رہے ہیں, ان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ جو ایک برج قائم کریں, جو نوجوان نسل بزرگ علماء کے درمیان ایک رابطہ بنے اور قوم اکٹھی ہو. مفتی صاحب کو قبلہ آپ نے تو بہت قریب سے دیکھا ہے. اب دیکھیے مفتی صاحب قبلہ نے اپنے زمانے میں, حالانکہ نہ ٹیکنالوجی تھی اس زمانے میں, نہ یہ سوشل میڈیا کا دور تھا, لیکن ہر ایک ان کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار تھا. علماء ان کے ساتھ تھے, نوجوان ان کے ساتھ تھے, اساتذہ ان کے ساتھ تھے, قوم کا ہر فرد ان کے ساتھ موجود تھا, چونکہ انہوں نے قوم کو ایک ایسے تسبیح کے دانوں کی طرح پرویا تھا ایک دھاگے میں کہ پوری قوم یکجا تھی. اور پھر دیکھیے کہ قوم کی اس وقت عزت کتنی تھی, قوم کا مقام کتنا تھا. اب بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے گروہ بننے کی وجہ سے نہ تو قوم کی طاقت جو ہے وہ رہی ہے کہ جو ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی. اب ہمارے لیے ضروری ہے, اور آپ کے پروگرام کے توسط سے میں یہ گزارش بھی کروں گا کہ ایسے علماء, ایسے بزرگان کہ جو ہمارا اثاثہ تھے, ہمارے لیے ایک مشعل راہ تھے, ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھنا اور انہی کے سلسلے کو آگے بڑھانا ہے, معتدل مزاجی کے ساتھ, میانہ روی کے ساتھ, اور ایک درمیانی راستہ کے جو
ہے کہ خیر الامور اوسط ہو، درمیانی راستے پر اس پیغام کو لے کر آگے چلنا ہے، اور یہی ہماری کامیابی ہے۔ جیسے کہ آپ کے کالرز نے بھی یہ کہا کہ علماء ہوں، ذاکرین ہوں، ماتمی ہوں، نوحہ خان ہوں، ایک عام شیعہ کیوں نہ ہو، یہ سب طاقت ہے تشیع کی، جی بالکل ایسا، لہٰذا جی بالکل، سب کی قدر کرنی ہے، سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے، اور قبل اس کے کہ بہت دیر ہو جائے وہ افراد ہمارے درمیان سے اٹھ جائیں، ان کی قدر کرنی ہے، ان کو قبلہ پہچاننا ہے۔ لوگوں نے زندگیاں وقف کی ہیں، بے شک، یعنی یہی امریکہ میں ایسے علماء موجود ہیں جو معمم بھی ہیں جی اور جو معمم نہیں بھی ہیں، لیکن ان کی اپنے اپنے زمانے کی تحریکوں میں وہ بڑا فعال جوانی میں ان کا کردار رہا ہے، بے شک، بے شک، انہوں نے لرن کیا ہے، ان کا ایکسپیرینس ہے۔ بے شک، نیو یارک کی محترم قبلہ ملک صاحب کی شخصیت بے جو ہے شک، بے بڑی شک، قداور شخصیت ہے، درست، میں 80s کا مجھے یاد ہے کم کے دور، اور ان کا ایک بڑا جذباتی کردار، بڑا بولا، مطلب ہے بڑا جو ہے ووکل اور بڑا دبنگ قسم کا ایسے ہی، لہجہ اور بے وہ شک، ایک انداز تھا، بے شک، ٹھیک ہے جی، انقلاب، اور وہ اس وقت ایک پورا ایک ظاہر جذباتی سلسلہ تھا۔ بالکل، تو وہ اب انہوں نے وہاں سے یعنی بہت سی چیزیں ان کے تجربے میں آئی ہیں۔ جی، اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہماری جو اگلی نسل ہے یا ہم لوگ ہیں، ہم ان کے تجربات سے فائدہ حاصل کریں، درست، ہم انہیں اپنے درمیان بٹھائیں، ہمارے مختلف جو اجلاس ہوتے ہیں سینٹرز میں، انہیں ضروری نہیں ہے کہ مجالس پہ ہی انہیں خطبے میں جی، انہیں سنا جائے، انہیں آپ لے کے آئیں اپنے معاملات میں، کیجول میٹنگز ہوں انہیں ان کے ساتھ، کیجول میٹنگز میں رکھیں، Exactly. ان کے ساتھ مسائل ڈسکس کریں، بے شک، انہیں بتائیے کہ بھئی ہمارے ہاں یہ مسئلہ چل رہا ہے، اس کو کس طریقے سے ہم اسے ریزالو کر سکتے ہیں۔ جی، بے شک، مولانا بے شک، تلمیذ الحسن صاحب ہیں، ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، بہت ان بزرگ کا شخصیت ہے، بے مطلب شک، ہے ان کے بزرگ علماء کے ساتھ ان کے تجربات ہیں، ان کے روابط اور ان کی بہت سا ذاتی ایکسپیرینس ہوگا، وہ جی اپنی بالکل، باتیں شیئر کر سکتے ہیں کہ بے بھئی شک، فقہی امور میں، شریعت کے امور میں، مجالس، خطابت اور بہت سی چیزیں جو ان سے شیئر کی، ان تجربات سے ہم فائدہ لے بے سکتے ہیں شک، قبلہ۔ بے شک، بے شک، شعراء ہیں ہمارے پاس، اب یہاں پہ بہت سے مطلب ہے بڑے باکمال ہستیاں موجود الحمدللہ ہیں موجود ہیوسٹن میں، ہیں، بے شک، ٹھیک ہے جی، یقیناً، سرفراز احمد صاحب ہیں، قبلہ جناب عارف برادر امام عارف صاحب امام ہیں، صاحب جیسی شخصیات بے ہیں، شک، تو یہ عہد آفرین شخصیات ہیں۔ درست ہے، ہوگا کیا کہ کل کو خدا پروردگار ان سب کی انہیں عمر خضر عطا آمین، فرمائے، آمین، حیات خضر عطا کرے، تندرستی اور صحت اور سلامتی کے ساتھ پروردگار ان کا سایہ قوم پہ سلامت رکھے۔ آمین، لیکن جب یہ شخصیات نہیں ہوں گی، آج ہم منتظر عباس نقوی صاحب کو یاد کر کے، اب جب سے میں نے یعنی صبح ارلی مارننگ سے میں نے یہ خبر جب سے نظر سے گزری ہے، تو کئی چیز خواب ادھورے رہ گئے۔ جی، یہ کر لیں گے، میں جاؤں گا، میں گاؤں جاؤں گا، وہاں پروفیسر صاحب کے ساتھ ایک سی ڈی تیار کروں گا، ان کے ساتھ یہ ہوگا، وہ ساری چیزیں دھری کی اب دھری رہ گئی۔ بالکل، بالکل، میری دنیاوی مصروفیات جو تھیں وہ غالب آ گئیں، میں اس سے غافل ہو گیا اپنے اصل مشن سے، اور میں وہ آج تکمیل نہیں ہو سکی، اس کا مجھے تا زندگی افسوس رہے گا، قلق یقیناً، رہے گا۔ بے شک، تو اس آج کی اس نشریات کے حوالے سے میں قوم کے ان مؤثر اور ان صاحبان نعمت سے بھی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ قبلہ مولانا سے، ملک وسیم عباس صاحب سے رابطہ کریں، اس معاملے میں ایک تحریک چلائی جائے، ایک صورت ایسی کوئی ایسا پروگرام ترتیب دیا جائے جس میں ان سب بزرگ شخصیات کے ساتھ فردن 2 4 10 گھنٹے کی ملاقات، اور ان سے قسطوار ان کی شخصیات، ان کے ایکسپیرینس جو ہیں جی، وہ انہیں محفوظ کر لیا جائے کیمرے کی اور آڈیو کی شکل میں، بے شک، اور پھر وہ آہستہ آہستہ لوگوں تک پہنچائے جائیں۔ درست ہے، درست ہے، بے شک، یقیناً یہ بہت بڑا، آپ یہ دیکھیں اسی شہر ہیوسٹن میں قبلہ ڈاکٹر ریحان اعظمی صاحب بالکل مہینوں رہ کے چلے گئے، صحیح بات، ہمیں توفیق نہیں ہوئی ایک سی ڈی نہیں، تیار کر لیتے اس وقت، میں تو خیر اس وقت اس معاملے میں تھا نہیں، جی، لیکن کیا تھا کہ ان کے ساتھ زندگی کی باتیں شیئر، بے تہذیب، شک، بے شک، مرثیے کی تاریخ، شاعری کی تاریخ، نوحہ خانی کی تاریخ، ادب آداب، کلام کا چناؤ، ادائیگی کا انداز، یہ سب چیزیں ان سے سیکھی جا سکتی بے شک، بے شک، بالکل آپ نہیں نے سیکھی، درست فرمایا، بلکہ کراچی میں، چلے گئے واپس۔ جی بالکل، ایک چیز آپ سے عرض کر دوں، آپ کا شاید ٹائم بھی جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ بروز معاشر کچھ چیزیں ایسی ہوں گی کہ جو شکایت کرے گی خدا کے حضور، ان میں سے ایک قرآن حکیم ہے، شکایت کرے گا کہ مجھے نہ کسی نے اس طریقے سے پڑھا، نہ کسی نے مجھ سے استفادہ، مسجد شکایت کرے گی، میں بنا تو دی گئی تھی، لوگ آتے نہیں تھے، نماز نہیں پڑھتے، عالم دین شکایت کرے گا کہ دیکھیے خدایا میں اپنے دل میں، اپنے سینے میں علم لے کے بیٹھا رہا، کسی نے مجھ سے استفادہ نہیں کیا، کوئی جیسے مولا علی
कुएं में मुंह डाल के गिरिया करते थे कि जनाब अमीरुल मोमिनीन का भी यही हा होना इल्मन जम्मा, के सीने में समंदर है इल्म का ठाठे मारता हुआ। तो मैं आमिर नकवी साहब आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से ये गुजारिश करूंगा कि अभी एहतशाम नकवी साहब ने भी वही बात की, दीगर बुजुर्गान ने भी वही बात की, उलमा की कदर करें, जाकिरीन की कदर करें, अपने शुअरा की कदर करें, अपने नुआ खान हजरात हैं उनकी, ये हमारा असासा है, ये हमारा फख्र है, कौम के लिए इनकी खिदमात है, मजहब के लिए इनकी खिदमात है, हमारे बानियान हैं, हमारे इदारों के मुतवल्ली हजरात हैं, ये पूरा एक सिलसिला है, सब लायक एहतराम है हमारे लिए, मातमी है, नोआ खान है, आजादार हैं, ये पूरा अल्हम्दुलिल्लाह जब सिलसिला मिलता है तो तशय्यो में हर रंग का फूल है, इसकी अपनी अपनी खिदमत है, अपनी अपनी खुशबू है, अपना अपना रंग है, और ये सब हमारे माथे का झूमर है। लिहाजा सबकी कदर करें, हालात का पता नहीं, जिंदगी का पता नहीं, अब तो कोरोना ने तो मौत भी सस्ती कर दी है, जहां पर खून महंगा हो गया है, प्लाज्मा महंगा हो गया है, सना मक्की महंगी हो गई है, अब तो सुना है कि कफन भी महंगे होने जा रहे हैं। खुदा हमारी कौम को हिदायत भी करे और हम लोगों की मजबूरियों से नाजायज फायदा ना उठाए। सब कुछ महंगा हो रहा है लेकिन मौत सस्ती होगी, चलते फिरते मौत आ जाती। कैसे कैसे अफराद आज हमारी सफों से उठ रहे हैं, खुदारा इनके उठने से पहले इनकी कदर करें, उलमा हो, जाकिरीन हो, अहले बैत का जिक्र करने उनसे वाले, फायदा हासिल करें, किबला उनके तजुर्बात, उनके इल्म से, उनकी शख्सियत से भरपूर फायदा हासिल किया जा सकता है। मैं दरिया अब्बास के हवाले से भी गुजारिश करना चाहूंगा, ह्यूस्टन की, बिलखुसूस ह्यूस्टन की कम्युनिटी से, कि मौलाना किबला मलक वसीम अब्बास साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं, यहाँ पे रेजिडेंट आलिम हैं, और इनकी बड़ी खिदमात हैं और बहुत बड़ी मैं समझता हूँ कुर्बानी है कि अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ हमारे लिए वक्त कौम के लिए दे रहे हैं, और इस दरगाह की तामीर में, इस इदारे की तरक्की में बहुत भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। खुदावंद मुताल आपको सलामत रखे। लेकिन ये कि मोमिनीन से इल्तमास है कि आपके छोटे छोटे शरई मसाइल हैं, आपकी काउंसलिंग है, आपके घर के अमूर हैं, आपके मियाँ बीवी के मसाइल हैं, बहुत सी चीजें हैं, तो जो कुछ भी है इसमें आप आइए, आप रहनुमाई हासिल करें, आप मौलाना से मुशावरत करें। तो ये सब चीजें मौजूद हैं। जनाब शाहिद नकवी साहब हैं अटलांटा से, और उन्हें हम लाइन पे ले रहे हैं। और अस्सलाम वालेकुम जनाब नकवी साहब। वालेकुम अस्सलाम नकवी साहब, और कितना बहुत ही अफसोसनाक खबर सुबह से जो है वो दिल जो है वो किसी काम का नहीं। शाहिद भाई, आपकी दोनों शख्सियात, आपका ताल्लुक भी बुनियादी तौर पे सियालकोट से रहा है, मुंसर अब्बास नकवी साहब का भी कुछ अरसा सियालकोट गुजरा, प्रोफेसर एजाज नकवी साहब का ताल्लुक ही सियालकोट से था, बहुत सी यादें हैं, दिल बहुत आजुर्दा है, तकलीफ में है। और मैं जब उनको मैं कुछ अरसे के लिए जब पाकिस्तान टीवी के मैं इस्लामाबाद में था, तो मेरा कई दफा ऐसा इत्तेफाक हुआ कि सियालकोट में मजालिस के लिए हमारे अगर अल्लाह खाने पे होती थी तो 2-3 दफा मैं किबला को अपने साथ ही लेके गया, वीकेंड में मैं जाता था। अच्छा, किबला के साथ ही मैं सियालकोट उनको लेके गया। मगर यहाँ जब वो आए तो मुझे जो है वो मेरे लिए एक बड़ी खुशगवार मेरी यादें थी उनके साथ वाबस्ता, क्योंकि मैंने तो उनकी गर्ज और उनका जो है वो जलाल और वो उस जमाने में देखा था। नया नया इस्लामाबाद में जब इमाम बारगाह तामीर हुआ था, जी और उसमें उस वक्त ये इंटीरियर उसमें इंटीरियर में थे। जी बिल्कुल। और इनका जो है वो इनकी मिसालें दी जाती थी कि वाकई शेर का बच्चा अगर जो है वो है तो ये है। और जब ये बाकायदा, क्योंकि उस वक्त इनका वो रूप उस तरह का मेरे सामने नहीं आया था, तो यहाँ पे जब अटलांटा में हमारे पास आते थे तो ये वाहिद शख्सियत है। तो वैसे बहुत सारे हमारे उलमा जब आते थे तो हमारा उनके साथ जो है वो गपशप होती थी, टाइम गुजरता था, मगर इनके साथ हमेशा, क्योंकि ये स्कॉलर थे और ये मतलब इनमें वो बात नहीं थी कि जो एक ट्रेडिशनल आलम दीन में का एक तरीकाकार होता है, ये बिल्कुल टीचर की तरह और ये स्कॉलर की तरह जो है वो इस बड़े से बड़े नुक्ते को जो है ये और मसले को सुलझा देते थे। और मैं समझता हूँ कि ये वो शख्सियत थे कि आज तक मैंने वहाँ पे जिस तरीके से अभी एक साहब ने बताया था कि कंट्रोवर्शियल लोग मुख्तलिफ तफसीरें वगैरह
اس طرح کرتے ہیں مختلف عالم دین سے جی مگر یہ واحد شخصیت رہی ہے کہ آج تک ہمیشہ ان کو ہر بندہ بے شک ان سے محبت کرتا جی تھا، بہت احترام اور بڑی انتظار رہتا تھا، جی بالکل ایسا ہی انتظار رہتا تھا۔ شاہد بھائی بہت شکریہ ہماری طرف سے تعزیت قبول کیجیے اور دعاؤں میں شامل رکھیے گا اور انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ایک دفعہ انشاءاللہ رابطہ رہے گا اور بات ہوگی. بہت شکریہ التماس دعا پروگرام کا بھی تقریباً جی ضرور انشاءاللہ شکریہ جی خدا حافظ. جی قبلہ پروگرام کا تقریباً اختتام کے قریب ہے اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کلوزنگ کامنٹس جو ہیں وہ دیں اور دعا فرمائیں. جی بہت شکریہ ان دونوں بزرگان کے لیے، جناب علامہ منتظر عباس نقوی صاحب کے لیے اور جناب اجاز سے نقوی صاحب کے لیے اور دیگر ہمارے علماء بزرگان مراجع شعراء جو اس دنیا سے چلے گئے. ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ پروگرام ختم ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات تابع لنا بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر. خداوند متعال جناب علامہ منتظر عباس نقوی، جناب اجاز سے نقوی صاحب کے درجات کو متعالی فرما، ان کی برزخ کی منازل کو آسان فرما، ان کے صغائر کبائر سے درگزر فرما، اعلی علیین میں جوار معصومین میں جگہ عطا فرما. ہمارے جو مومنین و مومنات جو انسان دنیا میں جہاں کہیں بیمار ہیں خدا سب کو شفا عطا فرما. طالب جوہری صاحب سمیت دیگر طالب جوہری صاحب ہمارے قوم کا اثاثہ ہیں، بیمار ہیں، خداوند متعال انہیں طول عمر عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما. جناب حسن ظفر نقوی صاحب، جناب محمد علی نقوی صاحب علیل ہیں، کورونا کی وجہ سے مریض ہیں، خدایا ان کو بھی شفا عطا فرما. اور ہمارے جتنے بھی مومنین و مومنات اہل بیت کے چاہنے والے کوئی بھی انسان جو ہے دنیا کے جس کسی کونے میں کیوں نہ ہو خدایا سب کو شفا عطا فرما، کورونا کا خاتمہ فرما. ایام عزا آ رہے ہیں، عزاداری کے قابل ہو سکیں، ادارے کھل سکیں، امام بارگاہ کھل سکیں، جی بھر کے ہم نواز رسول کا پرسہ دے سکیں. خدایا ہم جو زندہ ہیں اہل بیت کے راستے پر رکھ اور جو چلے گئے انہیں اہل بیت کی خدمت میں پہنچا. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. محمد بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی اجازت چاہیں گے، انشاءاللہ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. ہم کوشش کریں گے کہ یاد رفتگاں کے نام سے جو پروگرام ہے اسے دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور کسی ایک شخصیت کے بارے میں پورا پروگرام آپ کے سماعتوں کی نظر کریں اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. خدا حافظ.